دمشق میں جو حملہ کیا ہے اس کے بعد اسرائیل ہو گیا ہے سٹینڈ بائی، اور اس نے اپنے تمام جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو بھی سٹینڈ بائی کر دیا ہے۔ اب ایران سے پنگا لینا جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بخاری صاحب چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ڈائریکٹ ایران ہم پر اٹیک کر سکتا ہے۔ اس حد تک ان کے پر جل رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے، اس کے اوپر میں تبصرہ کرتا ہوں، لیکن مجھے آج نا بہزاد لکھنوی کی ایک نظم جو ہے وہ بہت یاد آ رہی ہے، جس میں جو آج کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں نا پوری مسلم دنیا میں اور ادروائز، اس کی ڈپکشن ہے، ذرا سنیے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ۔ اس دور میں آئے دوست زبوں حالی یہ مسلم، دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں۔ سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن، اور سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں۔ اور فلسطینیوں کی ترجمانی دیکھیے کہ ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو ہو گیا جی وہ دل سے جو نکلتی ہے آہ، اس کی ترجمانی۔ اب آ جائے جناب اسرائیل کے اوپر۔ دیکھیے جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس اپنے موقف پر قائم ہے کہ کوئی قیدیوں کی ایکسچینج نہیں ہوگی جب تک مکمل جنگ بند نہیں ہوگی، اور وہ بھی مرحلہ وار ہوگی، کچھ ہم چھوڑیں گے کچھ آپ چھوڑیں گے، نو ڈکٹیشن۔ صاف طور پہ انہوں نے کہہ دیا، جتنے بھی اس وقت میڈیٹرز ہیں ان سب کو کہہ دیا کہ جی وی ول ناٹ چینج آور پوزیشن۔ اسماعیل ہانیہ کا بڑا کلیئر سٹانس ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو آپ نے کہا ہے اسرائیل نے جو چھٹیاں منسوخ کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیٹ میں کچھ تھوڑی گڑبڑ لگ رہی ہے ان کے، اس لیے کہ جب آپ ایران سے پنگا لیں گے، جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، اور ایرانی قیادت کے بارے میں ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ پبلک سٹیٹمنٹ دے دیں کوئی، پھر ان کے لیے پیچھے ہٹنا ان کے عہدے کے، ان کی ذات کی نفی ہے، زبان کے۔ چونکہ جو خامنی ہیں، جو اس رہبر انقلاب ہے، انہوں نے بھی، اور جو رئیسی صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے، ابراہیم رئیسی صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایرانی قیادت نے اب کیٹیگورک ٹرمز میں یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو جنگ خطے سے پھیلتی جا رہی ہے، اس کا واحد ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ میں بھی پریشانی، اب وہ کہہ رہے کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ دیکھے۔ جی بالکل، میں نے کہا نا کہ وہ اب جو پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، جو انہوں نے جلدی دو چار باتیں ایسی کہی ہیں جو فلسطینیوں کے حق میں ہیں کہ آپ کلنگ بند کر دیں، آپ امدادی سامان جانے دیں، ہم سامان جا رہے ہیں، قرارداد ویٹو نہیں کی، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر ممالک میں جو احتجاج ہو رہے تھے فلسطینیوں کے حق میں، وہ اسرائیل شاید سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور امریکہ کا خیال یہ تھا کہ 2-4 دن ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اب ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ برطانیہ میں بھی ہر شہر میں فلسطینیوں کے حق میں جلوس نکلے تھے، مظاہرے ہوئے تھے، احتجاج ہوا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے جو سابق چیف جسٹس ہیں، ان سمیت 600 وکلاء نے اپنی حکومت کو ایک خط لکھا ہے کہ آپ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کر دیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جب چیزیں اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں آ جاتی ہیں تو پرائم منسٹر چاہے سونگ جیسا یعنی بدنیت ہندوستانی کیوں نہ ہو، تو حکومت کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر ان کے اسپین، مالٹا، آئرلینڈ یہ سب تسلیم کرنے کو تیار ہیں فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ۔ اور دوسری بات، کل ہم نے باقاعدہ نام لیے تھے 4 بڑے ملکوں کے، آئرلینڈ چھوٹا ملک نہیں ہے، بیلجیم چھوٹا ملک نہیں ہے، اسی طرح سے مالٹا تھا، اور ایک وہ لٹوینیا یا سلوینیا، اور اسپین یورپ کا بہت بڑا ملک ہے۔ تو یہ اثرات اب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے ان ملکوں کے اندر اپنی حکومتوں پر، اس کے اثرات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے اس کو اب سکڑنا پڑے گا۔ وہ جو اندھی اس نے مچائی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ بھی اسرائیل نے بھگتنا ہے۔ ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہے ہیں۔ اور جو اپنے انہوں نے امریکہ، یورپ، انگلینڈ کے جو سوشل ورکرز کو اٹیک کیا تھا، اور اس کے بعد اب زیادہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، خاص طور سے جو ہیلتھ ورکرز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس پہ بہت زیادہ ہے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔